الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص ابواب طحاوی شریف، کتاب الصلاۃ، باب 91 جلد نمبر 2۔ نماز کی رکعات میں شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4۔ اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے شک ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ 2 سجدے کر کے آخر میں سلام پھیر دے، اس کے علاوہ اس پر کچھ بھی لازم نہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آئے اور اس پر اس کی نماز مشتبہ کر دے اور اسے پتہ نہ چلے کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں تو وہ قعدے کی حالت میں 2 سجدے کر لے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کم تعداد رکعات پر بنیاد رکھتے ہوئے اتنی نماز پڑھے کہ اسے نماز کے مکمل ہونے کا یقین ہو جائے۔ ان کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نماز کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مذاکرہ کر رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، سنائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو نماز پڑھتے ہوئے کمی کا شک ہو تو نماز پڑھتا رہے حتیٰ کہ زیادہ ہونے کا شک ہو جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں نمازی اپنی غالب رائے کا اعتبار کر کے اس پر عمل کرے، پھر سلام پھیر کر سہو کے 2 سجدے کرے، اور اگر کوئی رائے قائم نہ ہو سکے تو کم رکعات کا اعتبار کرے حتیٰ کہ اسے یقین ہو جائے کہ جتنی نماز اس پر فرض تھی وہ بڑھ چکا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بھول جائے تو سوچو بچار کرے اور 2 سجدے کر لے۔ تمام روایات پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جب یہ تیسرا قول اپنایا جائے، کیونکہ اس حدیث سے پہلے 2 قسم کی احادیث کی نفی نہیں ہوتی، جبکہ ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے سے اس حدیث کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ قیاس بھی اسی قول کی تائید کرتا ہے، کیونکہ جس چیز کو یقین کے ساتھ شروع کیا جائے اس سے باہر آنے کے لیے بھی یقین چاہیے۔ مثلا شعبان کی 30 تاریخ یوم شک ہو تو ہم روزہ نہیں رکھتے، بلکہ جب چاند کا یقین ہو جائے تب رکھتے ہیں۔ پھر 30 رمضان المبارک کو بھی محض شک کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے، بلکہ
جب چاند کا یقین ہو جائے تو تب روزہ ترک کرتے ہیں۔ اسی طرح جب نماز کو یقین کے ساتھ شروع کیا تو اس سے باہر آنے کے لیے بھی یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔